السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت زیادہ عید مبارک ہو۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ عید جو ہے آپ سب کے لیے نہایت ہی بابرکت ہو۔ خدا آپ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ سب کے گھرانوں کو اپنی برکتوں سے نوازے۔ میرا نام ہے عمران یوسف اور میرا جو بزنس ہے وہ ہے ریئل اسٹیٹ سے میرا تعلق ہے۔ اس وقت آج کل چھٹیاں تھیں تو میں نے کہا چلے گھر بیٹھے ہیں، اپنے کچھ آج کل سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا پر بہت زیادہ یہ لوگوں کی پوسٹیں آ رہی ہیں، تو میں نے کہا چلے میں بھی کچھ اپنے دوستوں بھائیوں سے شیئر کرتا چلوں۔ میرا تعلق لاہور کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ہے، DHA ہاؤسنگ اتھارٹی، میں وہاں پر بیٹھتا ہوں، وہاں پر میں ڈیل کرتا ہوں۔ DHA فیز 136 کے کمرشل میں میرا آفس ہے، ریاض ڈیولپر کے نام سے۔ آپ اس کو ہماری ویب سائٹ پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا کنسٹرکشن کا آفس بھی ہے اور ہم ایز اے بلڈر بھی کام کرتے ہیں اور ساتھ ریئل اسٹیٹ کو بھی ڈیل کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے کچھ وہ انفارمیشن شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جو ہمارے تجربے کے مطابق شاید کسی بھائی کو جو ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں DHA لاہور کے مارکیٹ میں، اوورسیز ہوں یا لوکل ہوں، ان کے لیے شاید یہ پوسٹ بینیفیشل ہو۔ اور وہ یہ ہے کہ آج کل لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت ریئل اسٹیٹ میں کافی بوم چل رہا ہے، تو اس میں کس جگہ پر انویسٹ کیا جائے جس میں آپ شارٹ ٹائم پہ اچھا بینیفٹ گین کر سکیں۔ اور اس میں یہ اسپیشلی یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کم سے کم کی جائے اور پروفٹ ریشو جو ہے وہ شارٹ ٹائم کے اندر اچھی گین کی جائے۔ اس وقت DHA کے اندر لاہور کے اندر آپ میں کافی سارے فیزز ہیں، تقریباً فیز 7-8 تک تو جو ڈیولپ ہیں، جس میں کنسٹرکشن الاؤڈ ہے، لائف آباد ہے، گھر بنے ہوئے ہیں، ان میں تو کچھ 10% پورشن ہی باقی رہ گیا جس میں ایز اے انویسٹمنٹ کام ہو رہا ہے، اور باقی وہ کچھ فیزز ہیں جس میں ابھی ڈیولپمنٹ ان پروسیس ہے، ابھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہاں پر جیسے ہی DHA کی طرف سے پوزیشن اناؤنس کیا جائے گا تو پھر لوگ وہاں پر گھر بنا سکتے ہیں۔ ابھی وہاں پر اوپنلی انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے، اور پھر کچھ یہ پلاٹنگز ہیں اور کچھ ایسی آپشن آ جاتی ہے جہاں پر اس وقت DHA اوپن فائلز بھی سیل پرچیز کرتا ہے۔ یہ تھرو DHA نہیں ہوتی، پہلی بات تو میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں، یہ تھرو DHA نہیں ہوتی۔ یہ جو ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ میں اوپنلی کنسلٹنٹ بیٹھے ہیں یا انویسٹرز بیٹھے ہیں، یہ ان کے پاس یہ پراپرٹیز ہوتی ہیں، انہوں نے اٹھائی ہوتی ہیں جو آگے وہ ریسیل کرتے ہیں۔ DHA آفس سے ڈائریکٹ یہ پراپرٹیز نہیں ملتی۔ اچھا جی، اس میں یہ ہے لوگوں کا سوال کہ آپ شارٹ ٹرم میں کتنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ ہم صرف ابھی لاہور ایریے کی بات کریں گے کیونکہ یہ مین ہب ہے۔ اس کے علاوہ ادر سٹیز میں بھی لاہور DHA کے پروجیکٹ چل رہے ہیں، جس میں گجرانوالہ بھی ہیں، DHA گجرانوالہ ہے، DHA ملتان ہے، DHA بہاولپور ہے، DHA پشاور ہے، DHA اس طرح کافی فیزز ہیں، لیکن ہم اس وقت صرف DHA لاہور کی بات کریں گے کیونکہ یہ مین ہب ہے۔ اس میں آپ کو پروفٹ ریشو ریٹرن جلدی آپ کو مل جائے گا۔ اس میں اسپیشلی میں آپ کو بتاتا ہوں، ان لوگوں کے لیے کمنٹ کرتا ہوں کہ جس بندے نے 5 to 6 ملین انویسٹ کرنا ہے شارٹ ٹرم کے لیے، وہ پریفریبل ایریا ہے DHA فیز 7 کی کچھ فائلز ہیں۔ DHA فیز 7 جو ہے 6 اور 7 اکٹھا پروجیکٹ ہے ان کا، اور یہ سارا 90% ڈیولپ ہے، لائف آباد ہے، تقریباً 60% 50% تو گھر وہاں پر بن چکے ہیں، اور وہاں پر تقریباً سٹی اسکول بھی ڈیولپ ہے، اور روٹس اسکول بھی ڈیولپ ہے، اور بیکن ہاؤس بھی ڈیولپ ہے، اور ایک اور اسکول ہے وہ بھی ڈیولپ ہے اور ورکنگ میں ہے۔ DHA میں اس میں گولف کلب ہے، وہ بھی اس میں ورکنگ میں ہے، میگا کمرشل ہے وہاں پر، وہ بھی ورکنگ میں ہے، وہاں پر ڈولفن مال بھی بن رہا ہے، وہ ان پروسیس ہے، ابھی بن رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اولمپک اسٹیڈیم بھی ہے، اور ہائی رائز کمرشل وہاں پر ڈیولپ ہے۔
اور ایک ویل سیٹلز وہاں پر اس وقت لائف آباد ہے، اور فیچر جو ڈی ایچ اے کے ہیں وہ اس وقت جو لیٹسٹ فیچر ہیں انہوں نے وہ 6/7 میں دیے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہ روڈز وہاں پر 50 وائڈ منیمم روڈ ہے، اس کے بعد 70 فٹ روڈ ہے، 100 ہے، 120 ہے، اور اس کے بعد مین بولیوارڈ ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ 5 to 6 ملین سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر ڈی ایچ اے فیز 7 کا ایک ایریا آ رہا ہے، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ وہاں پر اوورسیز کے یہ فیز 7 کا ایریا جو پاکٹس ہیں یہ کس جگہ پر آتی ہیں؟ یہ آتی ہیں جناب جو فیز 7 میں گولف کورس کو کراس کرنے کے بعد سامنے کچھ جو بلاکس آتے ہیں نا، یو اور ٹی بلاک اور ایکس بلاک، یہ اس کی باٹم پہ ایک چھوٹی سی کٹنگ تھی جو پرائیویٹ ایریا کی، ان کی جو ڈیل چل رہی تھی وہ ڈی ایچ اے کی، وہ کلیئر ہو چکی ہے، وہ ڈی ایچ اے نے بائی کر چکے ہیں اور اس کی فائلز ایشو ہو چکی ہیں، تقریباً 70-80% ایشو ہو چکی ہیں۔ وہ سویلین کے پاس بھی ہیں، کچھ لینڈ آنر انویسٹرز کے پاس بھی ہیں، اور کچھ انہوں نے کوٹا اپنے امپلائی کو ریٹائرڈ ہونے کے بعد جو ہے نا وہ ان کو ڈی ایچ اے 9 سال کی سروس کے بعد فائلز ایشو کرتا ہے، وہ بھی مارکیٹ میں آگے پھر سیل آؤٹ کر دیتے ہیں۔ اس کی جو ایوریج پرائس چل رہی ہے وہ چل رہی ہے تقریباً 51 سے لے کے 53 لاکھ تک کی، اور اس میں جو اس کو ٹرانسفر کروانے کے ایکسپینس آتے ہیں وہ آتے ہیں تقریباً 1,30,000 روپے کے خرچہ آتا ہے ان لوگوں کے لیے جو فائلر ہیں۔ اچھا، جو نان فائلر ہیں وہ تقریباً 10-15 ہزار اس میں زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں اب یہ ہے کہ وہاں پر جو 5 مرلہ کا اس وقت ڈیولپ لاٹ ہے وہ چھوٹی سی کٹنگ ہے، اس کی پرائس چل رہی ہے تقریباً 98 سے لے کے 1 کروڑ روپے تک، وہاں پر 5 مرلے کا پلاٹ ہے ڈی ایچ اے فیز 7 کے اندر۔ یہ جو فائل یہ اس لیے ریکمینڈیبل ہے کہ اس میں بھی کافی حد تک جو ہے نا وہ کوشچن باقی ہے۔ جیسے ہی ڈی ایچ اے اس کی بیلٹنگ اناؤنس کر دیتا ہے، اگر بیلٹنگ ہونے کے بعد اس کی لوکیشن آ جاتی ہے تو جتنی چھوٹی سی یہ پاکٹ ہے یہ تقریباً 4-6 ماہ یا سال کے اندر ڈیولپ ہو جائے گی، اور ڈی ایچ اے اگر ان کو ڈیولپمنٹ چارجز 9,36,000 آلریڈی یہ لگاتے تھے، اب سنا کہ تھوڑا سا انکریز کریں گے، اگر انکریز کرتے ہیں تو تقریباً 11 لاکھ روپے یہ چارج کر لیں گے۔ 11 لاکھ روپے کے بعد یہ وہ بھی 3 سال کی آپ کو کوارٹرلی انسٹالمنٹ میں پے کرنے ہوتے ہیں۔ ایز انویسٹر لوگ جو لے کے پروفٹ لے کے بیچنا چاہتے ہیں، بیلٹنگ کے فوراً بعد تقریباً 10 سے 15 لاکھ روپے کا جمپ لگے گا، وہ اپنا پروفٹ لے کے اس کو سیل آؤٹ بھی کر سکتے ہیں، ایز اٹ اس پہ ان پہ پریشر نہیں ہے کہ وہ اس کی انسٹالمنٹ کو پے کریں۔ ویسے بھی انسٹالمنٹ جو ہے وہ کوارٹرلی جاتی ہے، ضروری نہیں ہے ہر 3 ماہ کے اندر اندر دوسری قسط آ جاتی ہے، تو آپ اس کو ڈیورنگ دی انسٹالمنٹ میں بھی پے کر سکتے ہیں، تاکہ فردر جو آگے پرچیزر ہوتا ہے وہ ان انسٹالمنٹ کو کیری فارورڈ کر لیتا ہے، اس کے لیے ایزی ہے، وہ اس کو ٹرانسفر کروا سکتا ہے اور آگے قسطیں خود آہستہ آہستہ دے سکتا ہے ایز پر جو ڈی ایچ اے کا شیڈول ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ تقریباً 10 سے 15 لاکھ روپے کا جمپ ہے یہ اس کا، جب یہ اس کی بیلٹنگ اناؤنس ہو جاتی ہے، اور بیلٹنگ کے بعد جب اگر لوکیشن آ جاتی ہے تو لوکیشن پر اپنا ایک مول رکھتی ہے۔ لوکیشن میں آپ کا چیپسٹ پلاٹ بھی اگر لگتا ہے تو تقریباً کم از کم سمجھ لے کہ 15 لاکھ سے اوپر ہی اوپر اس کا ریٹ ہوگا، اور 15 لاکھ سے اوپر اگر آپ کی لوکیشن اچھی نکل آتی ہے تو سمجھ لے کہ آپ نے 2 ملین 2.5 ملین گین کر لیا۔ یہ ہے اس کی سٹوری جو فیز 7 کی ہے۔ اچھا، اس میں کچھ لوگ اسپیسیفک ایریاز بھی ہیں، کچھ لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ وہ صرف جسٹ فائل سمجھتے ہیں کہ یہ ڈی ایچ اے فیز 7 کی فائل ہے، اوبیسلی اس کا ایک یہی ریٹ چل رہا ہے۔ اس میں 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایک ڈی ایچ اے کی ایلوکیشن فائل ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے ایفیڈیوٹ فائل۔ جو ڈی ایچ اے کی ایفیڈیوٹ فائل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فرسٹ کہ جس بندے نے اپنی ڈی ایچ اے کو لینڈ پرووائڈ کی ہوتی ہے، ڈی ایچ اے لینڈ کے اگینسٹ انویسٹر کو پیسہ نہیں دیتا، لینڈ اونر کو۔ لینڈ اونر پہلے اپنی پراپرٹی کی ساری ویریفیکیشن کروانے کے بعد ڈی ایچ اے کے نام پر رجسٹری کرواتا ہے، ڈی ایچ اے کے نام پر رجسٹری جب ہو جاتی ہے تو ڈی ایچ اے اس کو اس کے اگینسٹ فائلز جاری کرتا ہے۔ فائلز اس طرح جاری کرتا ہے کہ ڈی ایچ اے اگر کسی بندے نے لیٹ سپوز کسی نے 1 ایکڑ سے مراد ہوتی ہے 8 کنال جگہ، 8 کنال جگہ اگر کسی بندے نے آنر نے ڈی ایچ اے کو سبمٹ کروائی ہے تو ڈی ایچ اے اس کو 6 کنال کی جو اس کی جگہ ہوگی وہ ڈیولپمنٹ کے مد میں اس کو اپنے پاس مرج کر لے گا، اور 2 کنال کی جو پراپرٹی ہوگی اس کو فائلز میں ایشو کرے گا۔ اگر وہ 5 مرلہ کی کٹنگ لیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ اس کو 4 فائلز 5-5 مرلہ کی جو ہے نا اس کو مل جائیں گی، 2 کنال نہیں 8 فائلز اس کو 5-5 مرلہ کی مل جائیں گی۔
اور وہ پھر اس کو مارکیٹ میں اوپن ایفیڈیوٹ ہوتے ہیں جس پہ ایک پرچیزر نیم اوپن کیا جاتا ہے، جس میں سے وہ مارکیٹ میں جاتا ہے کہ یہ پرائس پہ میں کسی کو بیچ رہا ہوں، اس سے 1,00,000-2,00,000 روپے ٹوکن لیتا ہے، اس کا نام، اس کا آئی ڈی کارڈ کاپی لے کے 2 تصویریں لے کے نام بھر کے اس کو جمع کروا دیتا ہے ڈی ایچ اے میں. ڈی ایچ اے اس کی ٹرانسفر فیس کا 10-12 ہزار کا واچر نکال کے اس کو آگے پروسیس کر دیتا ہے. پروسیس کرنے کے 2 سے 4 دن کے بعد اس کو لینڈ اونر کو ڈی ایچ اے ایک انٹیمیشن لیٹر جاری کرتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو پرچیزر ہے جن کا نام آپ نے ہمیں دیا ہے، ہم آپ کی پراپرٹی کی فائل ان کے نام پہ آگے پروسیس کرنے لگے ہیں. اس لیٹر کو پھر وہ بائر کو مارکیٹ میں بلا کے ڈی ایچ اے آفس میں اس کو ویریفائی کرواتا ہے. ویریفائی کروانے کے بعد اس کو پیمنٹ کر دی جاتی ہے، سیلر اینڈ فارغ ہو جاتا ہے اور پھر وہ انٹیمیشن پرچیزر لے کے چلا جاتا ہے. اس پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ 30 دن کے بعد آئیں اور 30 ورکنگ ڈیز یا 25 ورکنگ ڈے کے بعد آئیں اور اس میں آپ اپنا ایلوکیشن لیٹر ڈی ایچ اے سے ریسیو کر سکتے ہیں. جو ایفیڈیوٹ ہے وہ اس میں فرسٹ لاٹی گنا جاتا ہے، اس کے اندر گورنمنٹ کی کچھ فیسیں معاف ہوتی ہیں، لیکن صرف 12,000 دینے پہ وہ پراپرٹی آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. جب آپ اس کو لے کے جاتے ہیں، اس کی پرائس مارکیٹ میں ایلوکیشن سے تھوڑی سی تقریباً 70-80 ہزار لاکھ روپے مہنگی ہوتی ہے، اس پہ آپ کو ٹیکسز نہیں دینے پڑتے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ جب آپ 25 دن کے بعد جاتے ہیں ڈی ایچ اے کے اندر لینے جاتے ہیں لیٹر، تو آپ کو ایلوکیشن لیٹر ڈی ایچ اے پرووائڈ کرتا ہے. اس کے ساتھ آپ کو ایک ممبرشپ کا فارم دیا جاتا ہے جس پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ایک تصویر لگا کے اس کا ممبرشپ فارم فل کریں اور آپ ہمارے باقاعدہ طور پہ ایسوسیٹ ممبر بنیں. اس کے اندر آپ کو 45,000 کی پیمنٹ جو ہے وہ ممبرشپ فیس جو ہے وہ ڈی ایچ اے کو پے کرنی پڑتی ہے. جب آپ اس کو پے کرتے ہیں تو پھر آپ کی ٹوٹل کاسٹ اس پہ آ جاتی ہے 45,000 ممبرشپ فیس، 12,000 کی ٹرانسفر فیس، تقریباً 57,000 آپ کی کاسٹ اس پہ آ جاتی ہے. اس کے بعد جب آپ اس کو مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو ایلوکیشن کی مد میں بیچتے ہیں. پھر وہ ایفیڈیوٹ نہیں رہتا، وہ ایلوکیشن فائل ہو جاتی ہے. جو سیلر ہوتا ہے اس کو ایک ایڈیشنل بینیفٹ ہوتا ہے کہ جب وہ فائل کو اس کو بیچتا ہے ایلوکیشن کو، تو اس کو فرسٹ جو ہے سیلنگ گین ٹیکس ہے وہ اس کو معاف ہوتا ہے، وہ سیلر کو ٹیکس نہیں پڑتا. جس بندے نے ایفیڈیوٹ خریدا ہوتا ہے وہ مارکیٹ میں جب فائل کو بیچتا ہے تو اس کو سیلنگ ٹیکس، گین ٹیکس نہیں پڑتا، وہ اس کو معاف ہوتا ہے. جو پرچیزر ہوتا ہے اس کو باقاعدہ طور پہ پھر اس کی تمام ٹرانسفر کی جو فیس ہے 1,30,000 روپے کے خرچ وہ سٹیپ بائی سٹیپ ڈی ایچ اے کو پے کرنے پڑتے ہیں. ممبرشپ فیس بھرے گا وہ ڈی ایچ اے کے اندر پرچیزر، وہ اس کی ٹرانسفر فیس بھرے گا، اس کے بعد وہ بعد میں سی وی ٹی اسٹیمپ ڈیوٹی کے ٹیکسز پے کرے گا جو گورنمنٹ ریونیو کو جاتے ہیں، اور اسی طرح وہ اس کا ٹوٹل 1,30,000 روپے کی کاسٹ اس کی آتی ہے. وہ پھر آ جاتا ہے ایلوکیشن کے بعد میں. سیم چیزیں ہیں، کچھ فرق نہیں ہے. ایلوکیشن اس پہ کاسٹ زیادہ آتی ہے ٹرانسفر کی، وہ 50,000 70,000 سستا ہوتا ہے. جو ایفیڈیوٹ ہوتا ہے وہ فرسٹ لاٹی ہوتا ہے، اس پہ کاسٹ کم آتی ہے، اس لیے اس کی پرائس 50,000 70,000 مہنگی ہوتی ہے. بس یہی فرق ہے. چیز دونوں ٹرانسفر ہونے کے بعد ایلوکیشن کی مد میں ہی آ جانی ہے. اچھا، اس میں یہ ہے ہاں کچھ اسپیسیفک پورشن جو مین پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. جب آپ بائنگ کرتے ہیں تو کوشش یہ کیا کریں کہ آپ ان کو جو اس وقت وہاں پر ہم دیکھتے ہیں، یہ ٹیکنیکل سا پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کون سا ایلوکیشن بہتر ہے تو سبھی ایلوکیشن ہے. ایلوکیشن ہم کس سے پہچان کرتے ہیں کہ ایلوکیشن آپ کا موضع کون سا ہے، کس جگہ کا لگا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں یہاں پر ڈیلر کے جنرل بیلٹنگ ہونی ہے. جنرل بیلٹنگ تو ضرور ہوتی ہے، لیکن 200 فائل اگر ہوگی تو 200 فائل سے 1 سے 2 بلاک تو اس کے لازمی کٹیں گے، لیکن اس کی کیٹیگری بلاک وائز ہی آئے گی. تو جس موضع پرانا ہوتا ہے بیفور کٹنگ کا ہوتا ہے وہ پہلے اس کی پروسیس ہو چکا ہے، پہلے ہی اس کی الاٹمنٹ ہوگی. جو بعد میں پروسیس ہو رہا ہے اس کی کٹنگ بعد میں بیلٹنگ ہوگی. تو اس میں کوشش کریں آپ 2-4 موضع ہیں جس کے میں نمبر 1 موضع ہے سنگت پورہ ہے، سیکنڈ نمبر پہ ہے موضع کرباہٹ ہے، نمبر 1 پہ سنگت پورہ ہے، نمبر 2 پہ اس کا فتح جنگ ہے، نمبر 3 پہ گوبند پورہ ہے، اس کے بعد ڈی ایچ اے امپلائیز کی کٹنگ ہے، پھر 4 پہ آتی ہے کرباہٹ. تو کوشش یہ کریں جو کرباہٹ کی فائل ہے اسے اوائڈ کریں. ان میں سے جو پہلے گوبند پورہ، سنگت پورہ، فتح جنگ سنگھ اور امپلائی کی فائل ان کو پریفر کریں، یہ آپ کے لیے زیادہ بینیفیشیل ہوں گی. تو یہ چھوٹی سی انفارمیشن تھی. میرا کانٹیکٹ نمبر بھی ریاض ڈیولپر کنسٹرکشن کمپنی سے میں بول رہا ہوں. ہمارا کنسٹرکشن کمپنی کا بھی آفس ہے، ریئل اسٹیٹ کا بھی میں ڈیل کرتا ہوں وہاں پر.
میرا نمبر ہے 032184202226۔ عمران یوسف میرا نام ہے۔ اگر آپ کسی قسم کی کوئی انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں مجھے اس پہ کال واٹس ایپ ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں، تو میری آپ سے یہ جو انفارمیشن ہو سکے گی میں آپ سے شیئر کر لوں گا۔ اس پہ آگے فردر میں اور بھی کچھ ویڈیوز بناؤں گا اگر مجھے کوئی اچھا ریٹرن ملا تو لوگوں کے کمنٹس میں، جو میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ ان کو، یہ تھوڑی سی میری ویڈیو فرسٹ ہے اور لمبی ہو گئی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ سے زیادہ اچھی طریقے سے ایکسپلین کر سکوں تاکہ آپ کو لاس سے بچ سکیں اور پراپر جو انویسٹمنٹ ہے آپ کی وہ اچھے طریقے سے پراپر اس ایریا میں ہو سکے جہاں پر آپ کو ریٹرن جلد سے جلد اور اچھا ریٹرن مل سکے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔